بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نیک تھی۔ مجھے ایسی ہی نیک لڑکی کی تلاش تھی۔ ایک دن میں نے اس کے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی جب وہ شادی والے دن بھی نقاب میں دلہن بنی اور پھر شادی کے بعد بھی نقاب میں ہی رہتی اور مجھ سے بھی پردہ کرتی۔ ایک دن اچانک میں جلدی گھر آیا تو وہ کمرے کو لاک کرنا بھول گئی تھی۔ میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میری تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو ایک عجیب... میرا نام رحمان ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں کبھی بھی غربت نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو چاہا وہ پایا، جس چیز پر ہاتھ رکھتا مجھے مل گئی۔ زندگی میں کبھی بھی میں نے کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا۔ ہم اپنے ماں باپ کے دو ہی بچے تھے، ایک میری بہن اور ایک میں، لیکن پھر اچانک ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہماری خوشیوں بھری زندگی میں طوفان آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس دکھ سے کیسے ابھروں۔ میری بہن کو بھی بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن موت تو برحق ہوتی ہے، اسے تو آنا ہی ہوتا ہے۔ میں تو سمجھدار تھا، لیکن میری بہن ابھی چھوٹی تھی، تو میری بہن نے یہ ضد باندھ لی کہ مجھے تو ماں ہی چاہیے۔ میرے باپ نے کہا، بیٹا تمہاری ماں مر چکی ہے، لیکن اسے یہ بات سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ آخر میری چھوٹی بہن کی ضد سے تنگ آ کر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، تو مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہوا اور میں نے ان سے دور رہنا شروع کر دیا۔ میں ان سے دور ہو گیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا باپ کبھی دوسری شادی بھی کرے گا۔ میرے باپ کی دوسری بیوی واقعی بہت اچھی تھی، لیکن میں کبھی بھی اسے فرینڈلی نہیں ہو پایا۔ لیکن میری بہن ان کے بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی، اسے ہی ماں کہتی، یہاں تک کہ وہ اب سانس بھی ان کے بغیر نہیں لیتی تھی۔ مجھے اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آتا تھا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے انہوں نے میری بہن کو جان بوجھ کر اپنے پیچھے لگایا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور ہم لوگ بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ میں پوری طرح جوان ہو گیا اور میری ماں کے جانے کے غم پر وقت نے پردہ ڈال دیا۔ اب میں پہلے کی طرح خوش رہنے لگا تھا۔ میرا جو دل میں آتا تھا وہ میں کرتا تھا۔ مجھے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی۔ میری دوسری ماں اگر مجھے کسی بات کے لیے روکنے کی کوشش بھی کرتی تو میں انہیں یہ کہہ کر ٹوک دیتا، آپ میری ماں نہیں ہیں، اس لیے میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ ویسے میں کوئی بگڑا ہوا لڑکا نہیں تھا، بس من موجی تھا۔ کام میں میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے کہا تھا، بیٹا اپنا بزنس سنبھالنے میں میری مدد کرو، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا، ابو میں بھی اپنی جوانی کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ تھوڑی موج مستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن زیادہ دیر تک یہ موج مستی نہیں چلے گی۔ جیسے ہی تمہاری شادی ہو جائے گی نا، ویسے ہی تمہیں بھی ہمارے بزنس میں آنا پڑے گا۔ ان کی بات کو میں نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فی الحال شادی تو نہیں کروں گا۔ لیکن میرے سارے ارادوں پر پانی تب پھر گیا جب ہمارے محلے میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی تھی اور آنکھیں دیکھ کر ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے اسے شدید والی محبت ہو گئی تھی۔ تبھی تو میں سارا دن لفنگوں کی طرح اب گلی کے کونے پر کھڑا رہتا تاکہ ایک دن میں ایک بار ہی صحیح مگر اس کا دیدار ہو جائے۔ میرے یوں سارا دن گلی کے کونے میں کھڑے رہنے پر لوگوں نے کافی اعتراضات بھی اٹھائے اور یہ بات میرے باپ تک بھی پہنچ گئی۔ میری ان حرکتوں کا سن کر انہیں بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا بھی ایسی کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں رکھی تھی۔ میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ ڈانٹا، اس کے بعد پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ایسی فضول حرکتیں کیوں کرتے ہو تم؟ تو میں نے ساری وجہ بتا دی اور یہ بھی کہہ دیا، اب میں اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں اور مجھے اس سے ہی شادی کرنی ہے۔ میرے باپ کو تو شاید میری اسی بات کا انتظار تھا کہ کب میں کوئی لڑکی پسند کروں
اور وہ میری شادی کروائیں اور مجھے اپنے ساتھ بزنس میں پھنسا دیں۔ میں ان کی ساری چالاکیاں سمجھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے اس لڑکی سے کسی بھی قیمت پر شادی کرنی تھی، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند آ گئی تھی نا۔ اسی لیے میرے ماں باپ اس لڑکی کے گھر میرے نام کا رشتہ لے کر گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم کسی بڑی وجہ کے تحت اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروا دیتے ہیں تو کل کو آپ لوگ ہمارے در پر شکایت لے کر آئیں گے۔ تو میں نے اپنے ماں باپ کو دوبارہ ان کے ہاں بھیجا اور کہا آپ کی بیٹی ہمیں ہر حالت میں قبول ہے اور ہم کبھی بھی آپ کے در پر شکایت لے کر نہیں آئیں گے۔ اس طرح میری ضد کی وجہ سے میری اس لڑکی کے ساتھ بالآخر شادی ہو ہی گئی۔ شادی کے دن بھی وہ نقاب میں ہی تھی، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا کہ میری بیوی بہت نیک اور سخت پردے دار ہے، اور مجھے تو ایسی ہی نیک لڑکی کی تلاش تھی نا۔ پھر شادی کے بعد بھی نقاب میں ہی وہ رہتی اور مجھ سے بھی پردہ کرتی۔ میں نے اسے کہا ارے مجھ سے پردہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا شوہر ہوں یار۔ تو اس نے کہا میں نے ایک منت مانی ہے جس میں مجھے آپ سے بھی پردہ کرنا ہوگا، یہ میں نے اپنے اور آپ کے گھر کی بھلائی کے لیے رکھا ہے۔ اصل میں ان چیزوں کو بہت زیادہ مانتی ہوں، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ میری اور میرے گھر کی بھلائی سوچتی ہے، اور میں تو ویسے بھی اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب چکا تھا، تو اس کی بات مان لی۔ ایک دن اچانک میں جلدی گھر آ گیا تو وہ کمرے کو لاک لگانا بھول گئی تھی اور میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی میری تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری کمر میں ٹرے آ کر لگی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں میری سوتیلی ماں کھڑی تھی۔ میں نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر دوبارہ بیوی کی طرف دیکھا تو وہ نقاب پہن چکی تھی اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا آپ کو دیکھ کر چلنا پھرنا نہیں آتا کیا؟ مجھے ان پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، ان کی وجہ سے آج میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ تو وہ مجھ سے سوری بول کر اندر چلی گئی۔ میری شادی کو کافی دن ہو گئے تھے اور میری بیوی یوں ہی پردے میں ہی رہتی تھی، لیکن میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ میں شاید دنیا کا پہلا شوہر ہوں گا جس نے ابھی تک اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا یار دیکھو، بس تم 1 منٹ کے لیے ہی صحیح مجھے نا اپنا چہرہ دکھا دو۔ تو میری بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں، ایسا کرنے سے بہت بڑی بدشگونی ہو جائے گی اور میری منت بھی ٹوٹ جائے گی۔ اپنی منت پوری ہوتے ہی میں آپ کو خود اپنا چہرہ دکھا دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ اب تو مجھے انتظار تھا کہ کب اس کی منت پوری ہو اور میں اس کا چہرہ دیکھوں، لیکن میری بیوی کی منت تو پتہ نہیں کب پوری ہونی تھی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے سسرال والوں کی باتیں یاد آنے لگیں، جب انہوں نے شادی سے پہلے کہا تھا کہ بعد میں آپ لوگ ہم سے شکایت کریں گے۔ اب مجھے ان کی باتوں پر غور کرنے کا دل کر رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایسی بات کیوں کی تھی؟ وہ تو بیٹی کے ماں باپ تھے، پھر ایسی بات کیوں کر رہے تھے؟ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی۔ اب میں اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے لگا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر وہ مجھ سے بھی نقاب کر کے کیوں رہتی ہے۔ لیکن میری یہ جاسوسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ میرے باپ نے مجھے بزنس کے کاموں میں الجھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد فوراً تمہیں اپنا کام جوائن کرنا ہے۔ اب میں سارا دن کام کر کے رات کے وقت گھر پر آتا تو میری بیوی میرے کمرے میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی منت ہے اور اس منت میں اسے مجھ سے دور رہنا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا تو دماغ گھوم جاتا۔ اب مجھے یہ سب کچھ ناٹک لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے، یا پھر ایسا کوئی راز ہے جو میں جان نہیں پا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کے وقت ہی صحیح، لیکن میں اب یہ پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخرکار میری بیوی مجھ سے چھپا کیا رہی ہے۔ اب میں نے رات کے وقت بھی اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ جب میں نے یہ جاسوسی شروع کی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ میری بیوی بہت وقت تک میری ماں کے کمرے میں ہی رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔
مجھے لگا جس طرح میری سوتیلی ماں نے میری بہن کو مجھ سے دور کیا تھا، بالکل ویسے ہی اب وہ مجھ سے میری بیوی کو بھی دور کرنے کی سازش رچا رہی ہے۔ اگلے دن میں اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا، خاموشی سے تم یہیں پر رہو گی، تمہاری یہ منت میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، پلیز آپ مجھے ایک موقع دے دیں، میں یہ منت پوری کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ منت بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، اس بات میں زندگی اور موت کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی سے اسے جانے دیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا، میں کچھ دن تک آپ کے بزنس کو جوائن نہیں کر سکتا، ابھی مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد میرا آپ سے پکا وعدہ ہے، میں آپ کے ساتھ بہت سنجیدگی سے کام کروں گا اور ایک ذمہ دار بزنس مین بن کر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ میری اس شرط پر میرا باپ مان گیا اور اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم جو بھی کام کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن بعد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام سنبھالنا ہوگا۔ میرے باپ نے مجھے اجازت دے کر خوش کر دیا۔ اگلے دن میں اپنے باپ کے ساتھ ہی آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نکل گیا تو میرے باپ نے حیرت سے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کوئی ضروری کام ہے۔ میں نے کہا، ہاں پاپا، وہ اصل میں اپنے کام ہی جا رہا ہوں۔ میرا باپ آفس چلا گیا اور میں اپنی گاڑی گھما کر چپکے سے اپنے ہی گھر میں واپس آ گیا اور چوکیدار کو بول دیا کہ کسی کو بھی نہ بتانا کہ میں گھر واپس آ چکا ہوں۔ میں گھر آ کر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری ماں اور میری بیوی سارا دن کیا کرتی ہیں۔ میری بہن کے سامنے میری بیوی نے ناشتہ بھی نقاب میں ہی کیا تو میں سمجھ گیا کہ صرف میرے ہی نہیں، یہ میری بہن کے سامنے بھی نقاب کر کے رہتی ہے۔ جب میری بہن کالج چلی گئی تو میری بیوی میری ماں کے کمرے میں چلی گئی، جانے وہاں دونوں کے درمیان کون سی باتیں ہوئیں، اور پھر میری بیوی ویسے ہی نقاب میں باہر نکلی، مگر میری سوتیلی ماں نے چادر لے رکھی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں جا رہی تھیں۔ گھر سے باہر نکل کر ان دونوں نے اپنی گاڑی میں جانے کے بجائے ایک رکشہ لیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ جب گھر میں اپنی گاڑیاں موجود ہیں تو وہ ان میں بھی تو جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے الگ سے رکشہ کیوں لیا؟ میں نے بھی دوسرا رکشہ لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میں اپنی گاڑی میں جاتا تو وہ ضرور پہچان جاتے کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے لوکل سواری کے ذریعے ہی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بازار میں آ کر ایک جگہ انہوں نے رکشہ رکوایا اور میں نے بھی ان سے کچھ دور اپنا رکشہ روک لیا۔ یہ دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا کہ وہ لوگ کسی ہومیوپیتھک دکان پر آئے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر ان کو علاج کروانا تھا تو شہر میں بڑے سے بڑے ہاسپٹل پڑے تھے، وہ دونوں یہاں کیوں آ گئے تھے؟ میں باہر ہی کھڑا رہا، یہ سوچ کر کہ ایک ہی چھوٹی سی تو دکان ہے، اگر میں اندر گیا تو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ میں کچھ دور کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں باہر نکلیں اور تیزی سے اسی رکشے میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ میں تیزی سے اس دکان کے اندر گیا اور پوچھنے لگا، یہ جو دونوں عورتیں آئی تھیں یہ کس مقصد سے آئی تھیں؟ تو اس نے کہا کہ کون سی دونوں عورتیں؟ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، ابھی جو عورتیں آئی تھیں، ایک نقاب اور دوسری چادر لے کر آئی تھی، وہ بس ابھی تو آپ کی دکان سے باہر نکلی ہیں۔ وہ دونوں کس معاملے میں آئی تھیں؟ یہ شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں عورتوں کو نہیں جانتا، وہ بس میری ایک مریضہ تھیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ان دونوں میں سے مجھے کوئی بھی بیمار نہیں لگ رہا تھا۔ پھر یہ آدمی کس مرض کی بات کر رہا ہے؟ میں نے یہ بھی پوچھا۔ اچھا تو یہی بتا دیں کہ وہ دونوں کس مرض کا علاج کروانے آئی تھیں؟ تو اس نے کہا، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تو میری بہت زیادہ خاص مریضہ تھیں، ایک ایسے مرض کے بارے میں جس کے بارے میں میں ابھی کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، اور کسی تیسرے فرد کو تو بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا شوہر ہوں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا کیونکہ میری سوتیلی ماں تو ہم لوگوں کے سامنے ہی تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔ اگر کوئی عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا تو وہ میری بیوی تھی۔ اس نے کہا،
اچھا، تو تم اس کے شوہر ہو، تب تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ مطلب میرا تیر نشانے پر جا کر لگا تھا۔ وہ میری بیوی کی ہی بات کر رہا تھا، یعنی کہ میری ماں کی نہیں بلکہ میری بیوی کسی مرض میں مبتلا تھی، اور مجھے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا، آپ مجھے تو بتا ہی سکتے ہیں آخر وہ کس مرض میں مبتلا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب تم یہ ہی نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی کس مرض میں مبتلا ہے تو میں تم پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی عجیب بیماری ہونے کے باوجود تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہاری بیوی کو بیماری کیا ہے، تو میں تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ اس آدمی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچھ بتائے۔ اس لیے میں غصے میں آ کر وہاں سے باہر چلا آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں گھر جا کر ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ آخر یہ لوگ مجھ سے چھپا کیا رہے ہیں۔ میں گھر آیا اور آتے ہی اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، بھابھی تو امی کے ساتھ اوپر ان کے کمرے میں ہے۔ مجھے اس بات پر اور بھی زیادہ غصہ آیا، بلکہ مجھے اپنی سوتیلی ماں پر حد درجے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہی میری بیوی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، اور اب میری بیوی بیمار ہے۔ اس بات کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ کوئی تیسرا آدمی بھی مجھے اس کی بیماری کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے زیادہ شرم کی بات میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں شدید غصے میں ان کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے یوں کمرے میں دیکھ کر وہ دونوں چونک کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نے کہا، آپ دونوں مجھے بتاؤ کہ آخر چل کیا رہا ہے؟ تو میری بیوی کہنے لگی، آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا اور کہا، آج میں بالکل بھی جھوٹ نہیں سننا چاہتا۔ اگر اب تم لوگوں نے مجھ سے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں کیا کروں گا یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ تو میری سوتیلی ماں آگے بڑھی اور کہنے لگی، بیٹا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن فی الحال تم ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ میں نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اپنی بیوی کا نقاب کھینچ کر نیچے کیا تو میری تو روح ہی لرز گئی، اور میں اپنی بیوی سے 4 قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے حیرت نہیں بلکہ شاک لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کا ایسا روپ دیکھوں گا۔ میری بیوی سر جھکا کر کھڑی رہی اور میری سوتیلی ماں آگے آئی۔ اس نے کہا، اسی وجہ سے میں تمہیں سچ نہیں بتا رہی تھی۔ جب اس کے گھر والوں نے شادی سے منع کر دیا تو دوسرے دن میں خود ان کے گھر گئی تھی تاکہ مجھے پتہ تو چل سکے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جو ماں باپ نے خود شادی کرنے سے منع کر دیا ہے، مگر تمہاری ضد کے آگے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ اسی لڑکی سے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کروانی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو یہ بیماری ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کا پورا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ تمہاری پسند ہے۔ ہسپتالوں میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو بھی جاتا تبھی بہت لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جاتا، اور یہ بات میں نہیں چاہتی تھی۔ پھر مجھے ایک حکیم صاحب ملے جس کا باہر ملکوں میں رابطہ تھا، اور وہ ایسی بیماری کا پہلے بھی علاج کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے ہم ان کے پاس گئی تھیں، کیونکہ میں اس کا دکھ سمجھتی ہوں۔ زندگی میں محرومیاں تکلیف کیا ہوتی ہے مجھے معلوم ہے بیٹا۔ ان کی بات سن کر میرا سر جھک گیا۔ میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کوئی بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھ نکل آتی ہے۔ آپ اپنے کس دکھ تکلیف کی بات کر رہی تھیں؟ مجھے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے ان کا لہجہ بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، تم نے شاید غور نہیں کیا، شادی کے بعد میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں میری دوسری تکلیف تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ شادی سے پہلے ہی میں بانجھ ہو گئی تھی۔ پھر جب تمہاری ماں مر گئی تو تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ میں پوری توجہ ان کے بچوں پر لگا دوں۔ تمہاری بہن نے مجھے اپنا لیا، لیکن تم نے مجھے کبھی بھی نہیں اپنایا بیٹا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے ان سے آج تک جتنے بھی گلے شکوے تھے وہ سارے دور ہو گئے، اور میں نے دل سے انہیں اپنی سگی ماں کی طرح قبول کر لیا، اور اب میں اپنی بیوی کے علاج میں بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں میری بیوی کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔
اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔